رانا صاحب آپ نے کل جو گفتگو کرتے ہوئے زبان استعمال کی جس میں انہوں نے جو تمام اس وقت افسران ہیں یا جو انتظامیہ کے لوگ ہیں ان کو کہا کہ آپ نے یہیں رہنا ہے اور آپ سوچ سمجھ کے بات کریں، جواباً فواد چودھری صاحب نے کہا کہ اس طرح کی زبان پہ ہم مقدمے قائم کریں گے۔ یہ ذرا سن لیجئے کہ اس وقت دونوں اطراف سے کس قسم کے لہجوں کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ چیف سیکرٹری صاحب، آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا، آپ نے ادھر ہی رہنا ہے، آپ کے بچوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے۔ کمشنر لاہور صاحب، آپ نے بھی ادھر رہنا ہے، آپ نے سروس بھی کرنی ہے، اس لیے آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس غیر قانونی عمل کے آگے دیوار بنتے۔ کل کو کوئی آفیسر یہ کہے کہ جی میں تو مجبور تھا، میرے اوپر تو بڑا پریشر تھا اس لیے میں نے کر دیا، یہ کوئی لیگل جواز نہیں ہوگا۔ رانا ثناء اللہ کے خلاف جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس کے اوپر ٹیررزم کا اور متعلقہ قوانین کا پرچہ ہوگا، چاہے وہ رانا ثناء اللہ ہوں، چاہے کوئی اور بچہ بلونگڑا ہو پی ایم ایل این کا۔ آپ نے سیاست کرنی ہے، پاکستان کے آئین کی حدود میں رہ کے کرنی ہوگی۔ جو آپ کو نیا الطاف حسین بننے کا کبھی کبھی شوق آ جاتا ہے، یہ آپ کو اپنے دماغ سے وسوسے نکالنے ہوں گے۔ میرا خیال ہے فواد چودھری صاحب کو واپس وزیر اطلاعات بنایا بھی اسی لیے گیا ہے کیونکہ جس طرح سے وہ جواب دیتے وہ میرا خیال ہے حکومت کو لگتا ہے کہ بہت ٹکر کا ہے، لیکن یہ ابھی کی بات نہیں ہے، یہ انفارچونیٹ رویے ہمیشہ سے ہماری سیاست میں۔ ابھی چند سالوں پہلے کی بات بتا دیں، جو آج اپوزیشن میں ہیں وہ حکومت میں تھے، جو تب حکومت میں تھے آج اپوزیشن میں ہیں، اور اس وقت کس طرح سے انتظامیہ کے بارے میں ایگزیکٹلی ایسی ہی باتیں خان صاحب کیا کرتے تھے۔ چیف سیکرٹری صاحب، آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا، آپ نے ادھر ہی رہنا ہے، آپ کے بچوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے، اس کے بچے تو ادھر نہیں ہیں اور باقی زندگی شاید اس نے بھی ادھر ہی گزارنی ہے۔ کمشنر لاہور صاحب، آپ نے بھی ادھر رہنا ہے، آپ نے سروس بھی کرنی ہے۔ کل کو کوئی آفیسر یہ کہے میرے اوپر تو بڑا پریشر تھا اس لیے میں نے کر دیا، یہ کوئی لیگل جواز نہیں ہوگا۔ آئی جی ادھر آؤ، میرے سے بات کرو۔ یہ بزدل آدمی جو پرائم منسٹر ہاؤس بیٹھا ہے اس کی بات نہ سنو، کیونکہ اس نے باہر جانا ہے، اس نے لندن چلے جانا ہے، تم نے ادھر رہنا اور تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا۔ آپ جو ہے وہ ریاست کے ملازم بنے، ریاست کو سرو کریں، اس سلیکٹڈ ٹولے کے رجیم کا ہتھیار نہ بنے۔ کیا آپ نون لیگ کی پولیس ہو؟ کیا آپ شریف خاندان کے نوکر ہو یا پاکستان کی پولیس ہو؟ یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ یہاں پر کس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، اور اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب کو ایگزیکٹلی معلوم ہے وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ اگر وہ کہیں ہم دھمکیاں نہیں دے رہے تو بظاہر ان کی ٹون لہجے سے ایسا نہیں لگ رہا، اور جب حکومت میں آتے ہیں تو اس وقت پھر رویے بھی بدل جاتے ہیں۔ بہرحال اپنے مہمانوں کا تعارف کرائیں۔ پہلے سیگمنٹ میں جو گفتگو ہوگی علی نواز ایوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، معاون خصوصی برائے سی ڈی امور مصدق ملک صاحب، سابق ترجمان وزیر اعظم ہمارے ساتھ ہے لاہور سے، چودھری منظور صاحب جنرل سیکرٹری سینٹرل پنجاب پیپلز پارٹی سینئر رہنما ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ اس میں ہم نے یہ بھی بات کرنی ہے کہ اور یہ آگے بھی ایسے ہی ہوگا، اس طرح نہیں ہے کہ آج یہ حکومت میں آمنے سامنے کھڑے، کل کو جو بھی رجیم آئے گی اس میں ایسی ہی بات کی جائے گی۔ میرے خیال ڈاکٹر صاحب آپ سے آج آغاز کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو زبان رانا صاحب استعمال کرے، ایک تو ان کا پرسنل سٹائل ہے، چلیں وی گیو دس، یہ ہم اتنا ڈسکاؤنٹ انہیں کر دیتے ہیں، ان کی سیاست کا سٹائل ہی ہے، لیکن یہ تھریٹننگ زبان نہیں ہے۔ مطلب آپ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں انتظامیہ کو، کیونکہ حکومت میں آپ لوگ بھی رہے ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے کہ کس طرح سے امور حکومت چلتے ہیں، تو انتظامیہ کو آپ لوگ ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں آپ لوگ بظاہر۔ جی مجھے، اگر میں گھڑی بھر کو آپ کی بات مان بھی لوں تو آپ مجھے بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر ہماری گاڑیوں سے 35 کلو ہیروئن نکلے گی تو ہم کیا کریں گے؟ اگر ہمارے پرائم منسٹر کو موت کی کال کوٹری کے اندر 6 یا 9 مہینے رکھا جائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ کس قانون کے تحت ہیروئن ڈالی تھی وہ؟ خدا رسول کے واسطے اللہ کی طرف دیکھ کے جان دینی ہے، ہاتھ اٹھایا، وہ کیا تھا؟ لاچار ہو کے ہم کیا جواب دیں؟ کہ ہم افسران سے کیا کہیں کہ ان کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے اور کس طرح؟ بس کیا ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں؟ ہمارے راستے مسدود ہو گئے ہیں۔ اب یہ جس کیس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، جو بات حکومت آپ کو نہیں بتا رہی وہ یہ ہے کہ یہ ٹرانسفر 1960s میں ہوئی تھی۔ 1960 کی دہائی کے اندر ایک ٹرانسفر ہوئی تھی جس میں سرکار کی زمین کسی کو الاٹ کی گئی 1960 میں۔ یہ جو آپ کو بات بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ 1990 کے اندر یا 1988 کے اندر 90 کے اندر یہ زمین نواز شریف صاحب کے خاندان نے خریدی، مگر یہ اس ٹرانسفر کو اللیگل نہیں کر رہے۔ یہ 1960 کی ایک ٹرانسفر جس کے بعد 4 ہاتھ وہ زمین بکی، 4 ہاتھ، اس کے بعد نواز شریف کے خاندان میں آئی۔
یہ کیس یہ بنا رہے ہیں کہ وہ 1960 کی ٹرانسفر جو رجسٹر میں ہوئی ہے اس کا خط جو ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا, اس وجہ سے وہ انلیگل ہے, اس وجہ سے آپ کی پراپرٹی ہم پنجاب حکومت کو واپس کر رہے ہیں. کر لیں جی, بنی گالا کو ریگولرائز کر لیں, 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کو ریگولرائز کر لیں اور لوگوں کے گھر جو ہیں وہ توڑ دیں. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ سینیٹر تنویر صاحب جو ہیں ان کی مارکیز اور ان کے شاپنگ پلازا گرائے یہ کہہ کے کہ شیر شاہ سوری کے زمانے میں یہاں سے ایک سڑک گزرتی تھی. وہ چیختے رہ گئے کہ ہمارے یہ 200 گز 500 گز سے لیفٹ سائڈ پہ بھی ڈی ایچ اے, رائٹ سائڈ پہ ڈی ایچ اے, یہ سڑک شیر شاہ سوری کی صرف یہیں سے گزرتی تھی. اچھا, مگر کسی نے نہیں سنی. اور جب کسی نے مجھے بتایا مبینہ طور پہ کہ انہوں نے جب سٹے آرڈر دکھایا تو انہوں نے کہا یہ جو بلڈوزر ہے اس پہ لگا دو, اگر اس سٹے آرڈر میں اتنی طاقت ہے تو یہ خود ہی رک جائے گا. اب آپ مجھے بتائیے, اگر لوگوں کے اوپر ہیروئن ڈالی جائے, اگر 1960 کے رجسٹر میں کہا جائے کہ ایک کاغذ نہیں ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ قانون انتظامیہ کو پر اگر ایسے چھوٹی موٹی دھمکی لگا دی تو ٹھیک ہے, چلے نہیں کرتے. ماریا ایک منٹ ٹھہریے, ایک سیکنڈ, صرف ایک سیکنڈ. چلیں, اگر یہ بات میں آپ کی مان لوں کہ یہ غلط ہے, اور اس بات کے اوپر جیسا کہ آج فواد چودھری صاحب نے کہا کیونکہ آج ان کا پہلا دن تھا تو انہوں نے کوئی کارنامہ تو سر انجام دینا تھا, ہمارے دوست ہیں, انہوں نے کہا میں اس پہ دہشت گردی کا پرچہ ہوگا. تو جب پرائم منسٹر نے جو آپ نے کلپ چلایا ہے جس میں انہوں نے کہا اوے آئی جی, اور یہ کہا جو آپ نے نہیں چلایا کہ میں اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا, وہ نہیں آپ نے چلایا سر, اور وہ بھی آپ نے نہیں چلایا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ چلا دیں گے, لیکن میرا خیال ہے میں نے ایک طرح سے وہ سیٹ کر دیا تھا نیریٹو کہ وہ بھی غلط ہے. نہیں, میں آپ پہ اعتراض نہیں کر رہا, میں آپ کے سامنے یاد دہانی لوگوں کو آپ کے ذریعے پروگرام کے ذریعے کروا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا آئی جی کو کہ میں اپنے ہاتھ سے پھانسی لگاؤں گا. پھر آپ نے وہ شیخ رشید کا کلپ بھی چلا دیں لگے ہاتھوں, جس میں وہ کہتے ہیں لگاؤ جلاؤ پورے ملک کو آگ لگا دو. پھر وہ کلپ بھی چلائیں جس میں وزیر اعظم سول ڈس اوبیڈینس کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہنڈی کے ذریعے پیسے لاؤ, ٹیکس نہ دو, بل جلا دو. تو کیا ہمیں بھی اس دن ان کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دینا چاہیے تھا اور ان کو بین کر دینا چاہیے تھا, یہ ان پہ دہشت گردی کے پرچے کر دینے چاہیے تھے؟ میں سمجھتا ہوں نہیں کرنا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے, کچھ غیر قانونی حرکات اگر انہوں نے کی ہیں اور اگر انہوں نے اپنی جذبات میں سیاسی اس میں رو میں بہ کے ذرا سخت باتیں کی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ کروائیں. اچھا, لیکن یہ جس روش پہ چلے ہیں جو فاسقانہ روش ہے, جس کے تحت یہ پارٹیاں بین کر رہے ہیں, لوگوں کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کروا رہے ہیں, لوگوں کے اوپر ہیروئن ڈال رہے ہیں, لوگوں کو موت کی کال کوٹری میں رکھ رہے ہیں, بین کرنے والے اور جب ایشو پوچھو تو وہ کہتے ہیں آپ کا موقف میں نے سنا ہے اور اس پہ رائے تقسیم ہے, لیکن بہرحال میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتی ہوں. آپ نے کہہ دیا جی کہ مجبوری ہے, ریاست جو ہے ہمارے ساتھ اس حد تک چلی گئی کہ ہمارے پاس نہیں ہے. مجھے بتائیے کوئی راستہ بتائیے نا, مجھے بتائیے کوئی راستہ. ماریا مجبوری کوئی نہیں ہے, آپ بے شک دہشت, میں تو کہتا ہوں کہ پھانسی دے دیں بے شک. نہیں سر, بالکل ایسے نہیں کر رہے, میں کسی پرتشدد رویے کو بالکل انڈورس نہیں کرتی سر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب ان کے سامنے ہیں, انہوں نے پارلیمان کی دیواریں توڑی, کرین لے کر آئے, انہوں نے پی ٹی وی پہ قبضہ کیا, انہوں نے کفن پہنے اور قبریں کھودیں, انہوں نے شہروں کو لاک ڈاؤن کر دیا ون ایٹ اے ٹائم. آپ کی بھی یہ درگزر کر دیں, وہ سب حلال. صرف جو یہ سٹیٹمنٹ آج رانا صاحب کی یہ حرام ہے, وہ تمام چیزیں حلال ہیں. یہ لوگوں کے گھر جا کے قبضے کرنے, اپنے گھر ریگولرائز کرنے, آج بھی کنڈیم کر رہے ہیں, لیکن مجھے گورنمنٹ کو رسپونڈ کرنے دیں. جی آپ ذرا جا کے دیکھیں 6 بجے سے لے کے ٹیلی ویژن چلتا تھا رات کو 11 بجے تک, عمران خان تبدیلی ہو رہی ہوتی تھی. کس نے کنڈیم کیا؟ ذرا جا کے دیکھیے. آپ کی میں بات نہیں کر رہا, آپ اوورآل بات کرتے ہیں, لا کے دیکھ لیجیے. چلے مجھے حکومت سے اس کا جواب بھی لے لینے دے دینا کہ دہشت گردی کا مقدمہ آپ کرا دیں گے سٹیٹمنٹس کے اوپر چھوٹی موٹی. اچھا دیکھیں صدیق بھائی ہمارے ماشاءاللہ وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ایک کھیلتی ہے, رانا ثناء اللہ صاحب بیڈ کاپ, مصدق بھائی ریفائنڈ آدمی ہے, بڑا ایک اچھا پڑھی لکھی بات کرتے ہیں, ساری ہسٹری کو پیچھے ڈال دینا, مطلب کی ہسٹری نکالنا اور وہ ہمارے سامنے پورٹری کر دینا. ہے تو اچھے آدمی مصدق بھائی, ہم ان کو کچھ کہہ تو سکتے نہیں کیونکہ رانا ثناء اللہ ان کے دوست ہیں. اب ان کو سیو نہیں کریں گے مصدق بھائی تو کہاں جائیں گے, مریم بھی چھوڑیں گے نہیں مصدق بھائی. اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کیا جب یہ ہوا جس میں آپ نے عمران خان صاحب کا بھی کلپ چلایا کہ عمران خان صاحب پہ پرچے ہوئے کہ نہیں ہوئے, دہشت گردی کا پرچہ, 302 کا پرچہ. مصدق بھائی آپ بولنے دیجیے گا پلیز, آپ اس طرح نہیں چلے گا. نہیں مگر علی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس بات پہ تو نہیں, تقریر پہ تو نہیں ہوا پرچہ. مصدق بھائی یہ دیکھیں نا پلیز, اب دیکھیں نا آپ دوسرے سائڈ اس پہ آگے
رانا ثناءاللہ کے تھریٹ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں لاچار ہوں. پلیز مجھے بولنے تو دینا مصدق بھائی, اچھا نہیں لگتا یار, آپ یو آر گڈ کاپ, پلیز یو آر گڈ کاپ ناٹ اے بیڈ کاپ. اچھا میں آگے بات کرنے کی کوشش کروں. مہربانی, آپ تو آپ مذاق اڑا رہے ہیں میرا. یار مصدق, میری اتنی ہمت, آپ نے اسی دن جس دن نون لیگ جوائن کی تھی ویسے ہی پاری قوم کے سامنے اپنا مذاق اڑا لیا. مذاق کر رہا ہوں, یہ بھی میرا مذاق ہے, میرے بڑے بھائی ہیں مصدق بھائی, میں بھی کہہ رہا ہوں مصدق بھائی. اچھا مجھے بول لینے دیجیے گا خدا رہا. اچھا میں بات کرنے کا کوشش یہ کر رہا ہوں, کیا یہ پرچے ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ ہوئے تھے نا. میں سے ایک اور سٹیپ آگے جاتا ہوں. چلے میں یہ بات جو مصدق بھائی کر رہے ہیں, مصدق بھائی کی لینگویج میں جواب دیتا ہوں. خان صاحب نے کسی کے بچوں کو تھریٹ کی تھی؟ میں سول سرونٹ کا بیٹا ہوں, میرا والد صاحب گورنمنٹ سرونٹ تھے, انہوں نے کہا تھا کہ آئی جی میں تمہارے بچوں کو نہیں چھوڑوں گا. یہ کنٹینیوٹی ہے ماریا. یہ آج جو بولا ہے رانا ثناءاللہ, جو اپنے آپ کو فرعون سمجھتا ہے, جو اپنے آپ کو ابو دی ریاست سمجھتا ہے, اپنے اس پاکستان کو اپنی جاگیر سمجھتا ہے, کیا یہ اس سے پہلے کبھی اس نے یہ حرکتیں نہیں کی؟ مجھے بتائیں جاوید لطیف نے ابھی مہینہ پہلے کیا بیان دیا تھا پاکستان کے بارے میں؟ پاکستان نہیں رہے گا. یہ کون لوگ ہیں یہ لوگ؟ یہ مجھے بتائیے گا. وہ جو طلال چودھری ہے اس نے کیا بیان دیا تھا؟ نواز شریف سپریم کورٹ کے اندر بت بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پاش کر دو. کہاں ہے وہ نیال ہاشمی جو سسپینڈ ہوا تھا, ججز کے بچوں کو اس نے تھریٹ دی تھی. میں تو آج جوڈیشری کو کہتا ہوں, جب وہ جوڈیشری کے بچوں کے بارے میں کہتے ہیں اور لوگ نااہل ہوتے ہیں, تو رانا ثناءاللہ کے اوپر بھی انہیں نوٹس لینا چاہیے. کیا گورنمنٹ سرونٹ کے بچے نہیں ہیں؟ کیا وہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے نیچے اپنی فرض شناسی سے نوکری نہیں کر رہے؟ کیا یہ جو پولیس والوں کے ساتھ جو رویہ رواں رکھتے ہیں, مجھے بتائیے ہماری پولیس جو رواں رکھتے ہیں, کیا یہ کسی ریاست میں آج تک ہوا ہے؟ یہ اپنے آپ کو ریاست سے اوپر سمجھتے ہیں؟ یہ ڈانگ مار, یہ پورے فیصلہ آباد میں ان کی ہسٹری جا کے سنیں, کیا ہے ان کی ہسٹری؟ ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں نہیں, بات کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں اپنے آپ کو دیکھیں ہوتا کیا ان کی ہسٹری ہے. آپ سیف الملوک کھوکھر, افضل کھوکھر, ان کی ابھی جو گرے عدالت کے حکم, جب انہوں گئے عدالت نے ان کی ساری ریٹ پٹیشن فارغ کی, کس مریم نوازوں کے ساتھ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کی کہ نہیں کی؟ یہ سٹیٹ ریاستوں پہ خرم دستگیر, جاوید لطیف, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سٹیٹ کی جو زمینیں ان پہ قابض ہیں. لیٹ سپوز ابھی یہ گئے, ابھی ایک بڑا ہوا بنا لیا. ابھی جس کیس کی مصدق بھائی میری بات کر رہے ہیں, اتنا انہوں نے زبردست بات, 1954 میں جمع بندی ہوئی تھی. سٹیٹ لینڈ, جو سٹیٹ لینڈ ہوتی ہے وہ کسی کو الاٹ نہیں ہو سکتی. اور اتنے سادے نواز شریف صاحب, اتنے بیچارے سادے شہباز شریف صاحب, ان کی پوری بہت فیملی سادہ ہے نا. انگلینڈ جاتی ہے تو آف شور کمپنیز کے پیچھے چھپ کے ایون فیلڈ خریدتے ہیں, پاکستان میں آتے تو سٹیٹ لینڈ خریدتے ہیں اور کہتے ہیں 5 دفعہ ہم سے پہلے کسی نے خریدی. یہ ایک منظم گروہ ہے, اور ان کی دیکھیں یہ قانونی لڑائی ہے. یہ سیاست نہیں کرتے ماریا, یہ لوگ اپنے آپ کو سیاست سے اوپر سمجھتے ہیں. آپ نے جس وقت بات کی نا, میں اس سے ڈس ایگری, لیکن میں صرف مجھے یہ بات بتا دیجئے, پھر 2014 کے اندر یہ جو بیانات ہیں جہاں پہ اس وقت کی انتظامیہ کے خلاف پی ٹی آئی کے دھرنوں سے, جلسوں سے, سٹیج سے اس طرح کے نعرے لگائے گئے ہیں, غلط تھا ریاست کے اداروں کے اوپر. ماریا نے ایسے کہا, دیکھو اگر آپ کمپیریٹیو اسٹڈی ڈرا کرنا چاہتی ہیں, جو مصدق بھائی ڈرا کر رہے تھے, آپ نے کہا آئی جی ہمارے دھرنوں میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کو تم اٹھا کے لے جاتے ہو, وہ جو دھرنے سے نکلتے ہیں آپ انہیں اٹھا کے لے جاتے ہو. ہمارے دھرنے پہ فائرنگ ہوئی اور تحریک انصاف کے لوگ مری, کیا ہوا؟ یہ مستقبل کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ان کو پھانسی میں ہاتھ سے, تو سر یہ زبان مناسب ہے؟ نہیں مناسب, میں بالکل یہ کہہ رہا ہوں مناسب نہیں ہے. اس کو ایڈمٹ کریں کہ اس کلچر سے آگے چلنا ہے. دیکھیں میں پھر آپ عمران خان صاحب نے, میں عمران خان صاحب پرائم منسٹر کو ایسا چھوڑ دیں, باقی سارے پولیٹیشنز کو لے لیں. یہ رویہ کس کا تھا؟ یہ رویہ الطاف حسین کا تھا. یہ رویہ کس کا تھا؟ یہ رویہ ٹی ایل پی کا تھا. یہ رویہ کس کا تھا؟ یہ رویہ نواز شریف کا تھا, جو اگر آپ سپریم کورٹ پہ چڑھ دوڑتے ہیں, ان کے ججز کے بچوں کی تھریٹ دیتے ہیں. سر پی ٹی وی کے اندر, ان اداروں کے اندر سر آن ریکارڈ آپ کے لوگ گئے, جسٹ ایڈمیٹڈ کہ وہ بھی غلطی تھی اس کلچر سے آگے جا. پھر میں نے پہلے یہ کہا کہ یہ بات غلط ہے, چاہے کوئی بھی کرے, بٹ آپ ایکسٹینٹ چیک کریں کہ آپ کا یہ جو مائنڈ سیٹ ہے ماڈل ٹاؤن کیوں ہوا؟ اسی رانا ثناءاللہ کی وجہ سے ہوا. یہ رانا ثناءاللہ کیا تھا اس وقت؟ انٹیریئر منسٹر تھا پنجاب کا. کیا تھا وہاں؟ پریگننٹ عورتوں کو گولیاں ماری گئیں, عام نہتے لوگوں کے, نہتے شہریوں کے گھر پہ چڑھ دوڑا گیا. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, دیکھیں دہشت گردی کا مقدمہ سیاسی بیان ہے یا کر بھی رہے ہیں آپ لوگ؟ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ, زمینوں پہ قبضے, ماڈل ٹاؤن, یہ رانا ثناءاللہ کی سیاست ہے. اور رانا ثناءاللہ کی جو بیکنگ ہے وہ نون لیگ ہے. اگر سیف الملوک کھڑا ہے, اگر افضل کھوکھر کھڑا ہے, اگر خرم دستگیر کھڑا ہے, اگر جاوید لطیف کھڑا ہے, یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے پیچھے نون لیگ مافیا. یہ میں ان کو کبھی پولیٹیکل جماعت کہتا ہی نہیں. چلے میں آپ یہ انڈیویجول رویوں کی بھی جو میں بات کروں, لیکن میں کلیکٹیو رویوں کی بھی بات کرنا چاہتی ہوں چودھری صاحب, کیونکہ یہ گزشتہ 10 سالوں میں بہت
डिटीरियरेट हुआ है, बहुत बहुत तेजी से डिटीरियरेट हुआ है. अगर आप अभी इस वक्त माने या ना माने, लेकिन इस तरह के पुरतशद्दुद रवैयों पे उकसाना रियासत के इदारों के खिलाफ, इसका कहीं ना कहीं तो उसको फुल स्टॉप लगाना होगा. बिकॉज आज चले जस्टिफाई कर लेंगे हम लोग अपनी अपनी पार्टीज को या अपनी अपनी नजरियों को, लेकिन कल को आपने हम सदा एक ही तरफ नहीं रहना है. कभी हुकूमत में, कभी ऑपोजिशन में. ऑपोजिशन में जाके शायद दोबारा आपको वो जबान इस्तेमाल करनी पड़ जाए. बहुत शुक्रिया मारिया. देखिए, मैं तो बड़ा सिंपल बात करता हूं कि थोड़ा एको आ रहा है, जरा उन्हें कहें इसको फिक्स कर दें जी प्लीज. अच्छा, कल भी अगर ये बात जो लहजा आज जिसमें राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये गलत है, और सिर्फ आज गलत नहीं है, कल भी गलत था. और अगर कल ठीक था तो फिर आज भी ठीक है. मैं बड़ा सिंपल और सादा मेरा लॉजिक. फेयर इनफ. दूसरी बात यह है कि देखिए, जो ऑफिसर्स हैं, आप सिर्फ बात कर रही थी इदारों की, इदारे भी सारे तबाह हो चुके हैं. इस रियासत का कौन सा इदारा है, कौन सा ऑफिसर है जो खड़ा होकर कहेगा कि ये गलत बात है, मैं नहीं कर रहा? कोई नहीं कर रहा. यहाँ पे तो आप एक SHO से बंदा मरवा लें और उसे कहें वरना आपकी ट्रांसफर हो जाएगी, वो हो जाएगी. अब इसके लिए जरूरी है कि 2-3 चीजों को मद्देनजर रखना पड़ेगा. एक बात, मैं इस अब घर की स्पेसिफिक बात करता हूं. अगर कोई चीज ऐसी है गवर्नमेंट के पास, तो वो बजाय इसके कि खुद करें, और ये एक तमाशा जो रोज इन्हें एक तमाशा चाहिए होता है लोगों को असल तवज्जो से, लोगों की असल तवज्जो हटाने के लिए असल इश्यूज से. असल इश्यूज मेरे नजदीक महंगाई है, मेरे नजदीक बेरोजगारी है, मेरे नजदीक अब पाकिस्तान का आलमी तन्हाई का शिकार होना है, मेरे नजदीक लोगों को वैक्सीन ना लगना है, मेरे नजदीक एग्रीकल्चर के अंदर प्रॉब्लम है, मेरे नजदीक एक्सपोर्ट्स का ना बढ़ना है, मेरे नजदीक जो कर्जों की ये गलत फिगर्स दे रहे हैं वो कर्जों के बढ़ते जाना है. 35,000 अरब की फिगर, अली नवाज अवान यार ये तो ठीक करा दो. अगर 35,000 दे दिए तो 30,000 तो टोटल कर्जा था, तो फिर तो 5,000 ज्यादा दे दिए, वो वापस मंगवाओ. अच्छा, मुझे ये कहना है कि अगर ये सिंपल इशू है, गवर्नमेंट के पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उठाए और कोर्ट में ले जाए, कोर्ट उसको क्लियर कर देगी, और वो कोर्ट से ऑर्डर ले लें. ये कोई बड़ा इशू नहीं है. अगर आप समझते हैं कि लोअर कोर्ट में बहुत लंबा चलेगा, तो आप हाई कोर्ट में चले जाएं, ले जाए. गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट एक उठाकर ले जाए कि यहाँ पे जो है ये इशू है, हम करना चाहते हैं, ताकि हमारे ऊपर ये ना लगे कि हम कोई सियासी इंतकाम ले रहे हैं. लेकिन चूंकि उन्होंने भी तमाशा बनाना है, शहजाद अकबर साहब को तो रोज एक तमाशा लगाना है ना, तो वो उसके लिए जरूरी है कि वो कोई ना कोई तमाशा खड़ा कर. अगर कोर्ट ऑर्डर कर देगी, ना मुझे एतराज होगा, ना आपको, ना डॉक्टर मुसद्दक साहब को, किसी को भी कोई एतराज. अगर गलत हुआ है तो वो सामने आ जाएगा, अगर ठीक है तो फिर इस पे तमाशा करने की जरूरत खत्म हो जाएगी. एक तो ये. दूसरा ये है कि इदारों के अंदर भी इश्यूज हैं. यही जो चीफ सेक्रेटरी हैं, ये कल इनके साथ भी रहे हैं. तो अलमिया ये है कि ब्यूरोक्रेसी को भी अपने आप को थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ेगा. उनको भी वो नहीं ले पा रहे और बहुत लंबे अरसे से लेटे हुए हैं. मियाँ शहबाज शरीफ साहब के दौर में होता था कि जूनियर ऑफिसर को सीनियर की असामी पे बिठाकर उससे बहुत सारे काम लिए जाते थे. आज भी फिर ऐसे हो रहा है. इनसे तो कुछ संभल नहीं पा रहा. कितने हैं, मेरा ख्याल है ये 5वां चीफ सेक्रेटरी है, 6ठा IG है, 6ठा चेयरमैन FBR है. अब सेक्रेटरियों का तो कोई हिसाब ही नहीं है. सिर्फ वज़रा नहीं तब्दील हो रहे, ये भी हो रहे. मतलब कोई पॉलिसी या विजन है नहीं है. विजन हो तो कोई उस पे इम्प्लीमेंट करे. इस पे मैंने चौधरी साहब वैसे ब्रेक के बाद बात करनी है. इस पे मैंने बात करनी है क्योंकि ये जो इतनी तब्दीलियां कर रहे हैं, ये इनकी بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 8-Night Khilone 亚迪尼文。